الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا مومن کی زندگی کا حصہ دنیا ہے، مومن کی زندگی کا دوسرا حصہ آخرت ہے۔ ایک حصہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے بعد اللہ نے ایک دوسری زندگی ہمارے لیے رکھی ہے جس زندگی کا نام آخرت ہے۔ اب آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کو اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا۔ کفار مکہ جن لوگوں نے اللہ کا اور ایمان کا انکار کیا، ان لوگوں کا سب سے بڑا ایک سوال یہی تھا کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، اسی لیے وہ لوگ کافر بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں کو فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو سب سے پہلے آخرت پر ایمان لاؤ۔ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ تمہاری اچھائی کا بھی حساب ہوگا، برائی کا بھی حساب ہوگا۔ یہ ہے آخرت پر ایمان لا۔ اب آخرت کا جو سفر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، سب سے پہلا آخرت کے سفر کا جو پہلا حصہ ہے یا جو پہلی سیڑھی ہے وہ موت ہے۔ جیسے دنیاوی زندگی میں پیدا ہونا یہ دنیاوی زندگی کا پہلا حصہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے انسان کے لیے۔ دنیاوی زندگی کے لیے پیدا ہونا پہلی سیڑھی ہے، پھر اس کے بعد بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے سفر ہے۔ تو دنیاوی زندگی کے سفر کی شروعات پیدائش سے ہوتی ہے۔ اسی طرح آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی کی شروعات موت سے ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی کا جو پہلا قدم ہے، جو پہلی سیڑھی ہے آخرت کی زندگی کی، وہ موت ہے۔ اب موت کے بعد پھر قبر ہے، قبر کے بعد قیامت ہے، قیامت کے بعد میدان محشر ہے، حساب و کتاب ہے، پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو آج ہم آخرت کی زندگی کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے موت، آج اس کا ذکر کریں گے کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مومن کے لیے موت کی اصلیت کیا ہے، یہ کتنی معنی رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ سے ملاقات بندے کو کب ہوگی؟ موت کے ذریعے سے بندے کو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ موت کو علماء نے فرمایا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت ایک پل کا نام ہے، ایک ایسا پل ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔
موت ملنے کا نام ہے، اللہ اور بندے کے ملنے کے نام کو موت کہتے ہیں، موت ختم ہونے کو نہیں کہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موت کا مطلب ختم ہو جانا ہے، یہ غلط تصور ہے۔ موت کا مطلب نئی زندگی کی شروعات ہے۔ وہ نئی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ جیسے پیدائش دنیاوی زندگی کی شروعات ہے، اسی طرح موت آخرت کی زندگی کی شروعات ہے۔ اور جب موت سے حضور فرماتے ہیں جو بندہ موت کو پسند کرتا ہے، موت کو چاہتا ہے، اللہ بھی اسے چاہتا ہے۔ جو موت کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اسے ناپسند کرتا ہے۔ جو موت سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، موت کو اپنے لیے کبھی پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے بندے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے دلوں میں جب موت کا خیال آتا ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم کبھی موت کے بارے میں سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، تو کیا اللہ ہم سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا؟ جب ہم موت کے خوف سے، موت کے نام سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، تو کیا اللہ ہم سے ملاقات کرنے کو چاہے گا یا نہیں چاہے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، دراصل بات یہ ہے کہ جب مومن پر موت طاری ہوتی ہے، جب مومن پر سکرات طاری ہوتی ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے اس کے سرہانے آتے ہیں مومن کے، اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ جان، یہ جسم بھی پاکیزہ تھا، تو بھی پاکیزہ تھی، اب اس جسم سے باہر آ۔ ابھی وہ بندہ دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، ابھی اس کی روح قبض نہیں ہوتی، وہ دنیا میں ہی رہتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہے، گھر میں لیٹا ہوا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، اپنے خاندان والوں کو دیکھتا ہے، سارے لوگوں کو دیکھتے رہتا ہے، لیکن بات کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بات کرنے کی طاقت ختم ہو جائے تو سمجھ جائے اس پر سکرات طاری ہو گئی ہے۔ اب اس وقت میں اس مومن کا، نمازی کا، عبادت گزار کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اس کے پاس جاؤ، اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اسے خوشخبری سناؤ۔ فرشتے اس کے مقام میں آتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس بندے سے فرماتے ہیں اے بندے آج ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے کہتے ہیں آج اللہ نے ایک خوشخبری دے کر تیرے پاس ہمیں بھیجا ہے۔ وہ بندہ صرف دیکھتے رہتا ہے، بات کرنے کی تو طاقت نہیں رہتی، وہ بس دیکھتے رہتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں رب نے ہم سے فرمایا ہے کہ یہاں تیری روح جب ہم قبض کریں گے، تیری روح جسم سے نکال کر ہم سیدھے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، جنت میں اس کا مقام کیا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، جنت میں اس کے درجات کیا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اس کے اعمال، اس کی عبادتوں کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا عطا کیا، موت سے پہلے، روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اس کو دکھاتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ وہ منظر دیکھ لیتا ہے، یہاں روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اس کو لے جا رہے ہیں کہاں؟ جنت کی طرف۔ تو وہ جنت کی محبت میں فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں میری روح کو جلد سے جلد جسم سے باہر نکالو، اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میں اب اس جسم کے اندر رہنا نہیں چاہتا، میں جسم سے باہر آنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے میرے لیے کیا کیا تیار کیا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب کی ملاقات چاہتا ہوں، رب کا دیدار چاہتا ہوں۔ اس وقت اس بندے کو اپنی زندگی سے زیادہ موت پیاری ہوتی ہے، اس وقت بندے کو دنیا میں رہنے سے زیادہ اللہ سے ملنا پیارا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب بندہ یہ منظر دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تو رب فرماتا ہے کہ بندے آ میں بھی تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔
تو جب بندہ اللہ سے ملنے کی خواہش اس وقت کرے گا سکرات کے وقت میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، تو رب بھی فرمائے گا کہ بندے آ جا، میں بھی تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو نیک بندے کا حال ہوا، اب جو گناہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، نافرمان، اس کا کیا حال ہوگا؟ جب فرشتے اس کی بھی روح قبض کرنے کے لیے جب اس کے پاس آتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی روح بعد میں قبض کرنا، مگر اس نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیا، اللہ کی جو نافرمانی کی، پہلے اس کے گناہوں کے بدلے میں اس کو کیا عذاب ملنے والا ہے وہ عذاب بتاؤ، جہنم میں اس کا ٹھکانہ کیا ہے وہ ٹھکانہ بتاؤ، جہنم میں یہ کہاں جانے والا ہے پہلے وہ مقام بتاؤ۔ فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے اس بندے کو جہنم بتاتے ہیں، کہتے ہیں تو نے فلاں وقت، فلاں دن، فلاں مہینہ یہ گناہ کیا، تیرے گناہوں کے بدلے آج اللہ تجھے جہنم میں یہ عذاب عطا کرے گا، تیرا عذاب یہ ہے، تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ جب وہ گناہگار کی روح عذاب کو دیکھتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے کہ فرشتوں اس جسم سے باہر مت نکالو، میں جسم سے باہر آنا نہیں چاہتی، میں اسی جسم میں رہنا چاہتی ہوں، اسی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اگر جسم سے جدا ہو گئی تو مجھے معلوم ہے جہنم کا عذاب میرے لیے تیار ہے، جہنم میرے لیے تیار ہے، میں باہر آنا نہیں چاہتی۔ جب وہ روح کہتی ہے میں باہر آنا نہیں چاہتی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے گنہگار کی روح، جب تو مجھ سے ملنے کو پسند نہیں کرتی، میں بھی تجھ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، جب تو میرے پاس آنا نہیں چاہتی تو میں بھی تجھے اپنے پاس بلانا نہیں چاہتا۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناپسند کرتا ہے اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ مار کر اس کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ میت کے انتقال کے بعد کبھی طہارت خارج ہو جاتا، کبھی بیت الخلا خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اگر وہ میت گناہگار ہے، فرشتے ایسی ہیبت ناک شکل میں آتے ہیں، اس ڈر سے، اس ہیبت اور گھبراہٹ سے میت اپنے ہی لباس میں کبھی وہ طہارت کر لیتا ہے، کبھی وہ بیت الخلا کر لیتا ہے۔ یہ میت کی ہیبت ناک شکل کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ میت کے اس تمام فرشتوں کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، ملک الموت کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہگار کے ساتھ بڑا ہی بدترین سلوک ہوتا ہے۔ یہ تو موت کے تعلق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، جیسے امت محمدیہ ہے، اسی طرح سے بنی اسرائیل نامی ایک قوم ہے جو کہ یہودی ہے۔ اسی قوم میں اللہ نے 70,000 نبیوں کو بھیجا۔ بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کئی پاروں میں کیا ہے۔ یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں ہزاروں نبیوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے دنیا میں تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضور ایک نبی دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے بھائی ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسحاق علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، اور یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جو یہودی ہے، انگریزی میں جنہیں جیوش کہا جاتا ہے، یہ جیوش، یہ یہودی کیا ہے؟ یہ انبیاء کی قوم میں سے ہے، یہ انبیاء کی نسل سے ہے۔ ان لوگوں کو بڑا فخر تھا، یہ لوگ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہے، بڑا فخر تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، یہ لوگ حضور علیہ السلام کے سخت ترین دشمن بن گئے۔ اتنے سخت ترین دشمن بنے کہ آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور کفار مکہ کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے حضور کے خلاف کئی جنگیں کی۔ مدینہ میں رہ کر حضور سے وعدہ کیا ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، پھر ایسا دھوکہ دیا کہ صحابہ کرام کے خلاف جا کر مکہ کے کافروں سے مل کر انہوں نے جنگیں کی۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد انہیں مدینہ سے باہر نکال دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ سے باہر نکالا 1400 سال پہلے، اس وقت سے لے کر ان لوگوں نے تقریباً 1000 سال تک دنیا میں یہ گھومتے رہے، کوئی ملک انہیں پناہ دینے کو تیار نہیں۔ آخر میں برٹین نے انہیں ایک اسرائیل کا علاقہ دیا جو فلسطین ہے، فلسطین کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا برٹین نے، اور اس حصے پر ان لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا، اور آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہر سال مسجد اقصیٰ میں بے ادبی ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ میں گولی باری ہوتی ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ہوتا ہے۔ یہودی یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے روئے زمین پر، اور اس کی دشمنی اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر بار بار کیا۔ ان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دھوکہ دیا، صحابہ کو دھوکہ دیا، تابعین کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کیا اور وعدے کو توڑتے تھے، کافروں سے مل کر اسلام کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ آج بھی ان پر لعنت ہے، حضور کی لعنت ہے کہ ان میں اولاد نہیں ہوتی۔ آج یہودیوں کی جو نسل ہے وہ 90 لاکھ کے قریب ہے، ان میں اولاد جلد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی، حضور کی لعنت ان پر ہے۔ اولادوں کا سلسلہ ان میں زیادہ نہیں ہوتا، وہ اپنی نسل کو بڑھانے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں مگر ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرتے حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ قوم، ان میں سے ایک جماعت، ایک بڑے نیک لوگ تھے اسی قوم کے، ایک قبرستان کے اوپر سے گزرے۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا یہاں جتنے لوگ دفن ہیں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ کوئی ایک خبر والا خبر سے اٹھے اور ہمیں بتائے کہ موت کے حالات کیا ہیں، موت کے وقت ان پر کیا گزری، کوئی تو ہمیں وہ حالات بتائے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس قبرستان میں کسی ایک شخص کو اجازت دے کہ وہ قبر سے اٹھے اور ہم سے بات کرے اور ہمیں بتائے کہ موت کے وقت ان پر کیا گزری، موت کے وقت ان کے حالات کیا تھے۔ تو اتنا کہنا تھا، ایک بڑی پرانی ٹوٹی ہوئی قبر تھی، اس پرانی قبر سے ایک میت نے اپنا سر باہر نکالا اور پوچھا کہ لوگوں اللہ کا حکم ہوا ہے میں تم سے بات کروں، بتاؤ تم مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہو، تمہارا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا سوال یہ تو اتنا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جب تم پر موت طاری ہوئی اس وقت تم پر کیا حالات گزرے، تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ تو اس نے کہا بس اتنا سمجھ جاؤ، میں تفصیل تو بتا نہیں سکتا، جس وقت مجھ پر موت طاری ہوئی میرے انتقال کو 90 سال ہو گئے، لیکن 90 سال پہلے مجھے سکرات کے وقت جو تکلیف شروع ہوئی تھی آج تک وہ تکلیف میرے جسم کے اندر باقی ہے۔ 90 سال گزر گئے مگر جو سکرات کی تکلیف تھی اس نے کہا اب تک میرے جسم میں باقی ہے، آج تک بھی وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کہا بس اس سے تم سمجھ جاؤ کہ موت کیا ہے، کتنی ہیبت ناک اور خوفناک چیز ہے۔ وہ شخص جو اپنا سر قبر سے باہر نکال کر جو کہہ رہا تھا یہ کوئی گناہ گار نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کا اتنا نیک بندہ تھا، اس کی پیشانی پر ایک سجدوں سے محراب بنا ہوا تھا، اتنے سجدے کرنے والا، اتنی نمازیں پڑھنے والا، سجدے کر کر کے اس کی پیشانی پر محراب آ گیا تھا، اتنا نیک انسان، لیکن موت کی تکلیف ایسی کہ 90 سال کے بعد بھی وہ تکلیف جسم سے ختم نہیں ہوئی، قبر میں جانے کے بعد بھی وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے
موت کے وقت میں جو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کا احساس کرنا ہو تو اتنا سمجھ جاؤ، کسی انسان کو اگر تلوار سے 300 مرتبہ کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے، موت کے وقت بندے کو وہی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی انسان کو اگر تلوار سے 300 مرتبہ جسم کو اگر کاٹے جائیں تو اس کی تکلیف کا کیا حال ہوتا ہے، وہی تکلیف بندے کی روح جسم سے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اتنا سخت ترین یہ موت کا معاملہ ہے، اتنی سخت ہے موت۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کو موت آنے کا یقین ہے وہ فوراً موت کی تیاری شروع کر دے۔ ہر بندے کو یقین ہوتا ہے کہ موت آنا ہے، اور آنا ہے جب یقین ہے اس کی تیاری کچھ نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام یہ کیوں ہمیں بتلا رہے ہیں، حضور یہ کیوں امت کے سامنے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، تاکہ امت موت کی ہیبت ناک چیزوں کو معلوم کرے، موت کے واقعات کو معلوم کرے، موت کے حالات کو معلوم کر کے اس کی تیاری میں مصروف ہو جائے، اعمال کرنے لگ جائے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے لگے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور موت کی سختی کیا ہے؟ یہ آخرت کے عذاب کا ایک حصہ ہے۔ آخرت کا جو عذاب ہے اس عذاب کا چھوٹا سا حصہ موت ہے۔ جب چھوٹا سا حصہ موت کا یہ عالم ہے تو پھر آخرت کے بڑے عذابات کا کیا حال ہوگا؟ حضور علیہ السلام پر جب آخری لمحات تھے، جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرماتے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کے پاس تھی، حضور کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حضور پر سکرات طاری ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ جاؤ پانی کا ایک برتن لاؤ۔ پانی کا برتن لا کر حضور کے سامنے رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام اپنی انگلیاں پانی کے برتن میں ڈالتے اور اس پانی کو لے کر اپنی پیشانی پر لگاتے، چہرے پر لگاتے اور فرماتے اے عائشہ موت یہ بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف بہت زیادہ ہے، موت کی تکلیف مجھے بہت ہی سخت ترین طریقے سے ہو رہی ہے۔ یہ کہتے جاتے، اس برتن میں ہاتھ ڈالتے جاتے، اس پانی کو پیشانی پر لگاتے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، یہ منظر دیکھ کر رونے لگتی اور فرماتی کہ حضور جب آپ کا یہ حال ہے، موت کے وقت اتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو زندگی میں اتنی زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں نہیں ہوتی، جو اللہ کے جتنے محبوب ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں نہیں ہوتی۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی زندگی کو تکلیفوں سے بھر دیتا ہے، ان کی زندگی کو پریشانیوں سے بھر دیتا ہے، ان کی زندگی کو مشکلوں سے بھر دیتا ہے، ان کی زندگی میں فخر ہوتا ہے، تندرستی ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، مشکلات کے انبار لگ جاتے ہیں، اتنی مشکلات کہ جس کی انتہا نہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ حضور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور بس اتنا کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سوچ سمجھ کر کہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ سے دل سے میں چاہتا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنے میں سچے ہو، تمہاری محبت سچی ہے تو تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور تکلیفیں میں تو محبت کرتا ہوں، کیا مجھ پر تکلیفیں آئیں گی؟ حضور نے فرمایا جو اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ ان کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان کیسا؟ فرمایا جس طرح پہاڑ کی اونچائی سے تم پانی ڈالو، جتنی تیزی سے پانی نیچے آتا ہے اتنی تیزی سے تمہاری زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، اللہ تمہارا امتحان لے گا، دیکھنا چاہے گا کیا یہ خوشی میں ہی مجھے یاد کرتا ہے یا غم میں بھی مجھے یاد کرتا ہے، کیا تکلیفوں میں بھی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا میری نعمتوں کو لے کر ہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔
اللہ کی آزمائش خدا اپنے خاص بندوں سے ہی کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لے اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 23ویں پارے میں فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُخْتَصَرٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر اپنے کلام میں فرمایا کہ ایوب علیہ السلام ایسے نبی تھے کہ رب نے انہیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایوب علیہ السلام کے پاس اتنی کھیتیاں تھیں، ان کھیتیوں میں اناج پھل اتنا آتا تھا کہ دولت کا انبار لگا ہوا تھا، اناج کا ڈھیر لگا رہتا تھا، پھلوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ اور آپ کو اللہ نے 10 اولادیں عطا فرمائی، بیٹے بیٹیاں آپ کی 10 سے زائد تھی، نہ اولاد میں کمی نہ مال میں کمی۔ رب نے ایسی صحت عطا فرمائی تھی کہ آپ ہمیشہ طاقتور، صحت مند، تندرست رہتے تھے، بہت صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، بہت خوشحال زندگی تھی۔ شیطان اللہ سے کہنے لگا، اے مالک و مولا، یہ جو ایوب ہے تیری عبادت اس لیے یہ کرتے ہیں کہ تو نے انہیں مال عطا کیا، تو نے انہیں اولاد عطا کیا، تو نے انہیں اپنی نعمتیں عطا کیا، اسی لیے یہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر تو ان سے مال کو چھین لے، اولاد کو چھین لے، ان سے نعمتوں کو چھین لے، نہ تجھ سے محبت کریں گے، نہ تجھ سے عشق کریں گے، نہ تیری عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، اے ابلیس، ایوب میرا سچا عاشق ہے، میں کچھ دوں تو بھی مجھ سے محبت کرے گا، میں کچھ نہ دوں تب بھی میری عبادت کرے گا، میں اگر کچھ چھین لوں تب بھی میرا ہی رہے گا، اگر میں کچھ دوں تب بھی یہ میرا ہی رہے گا، مجھ سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گا، مجھ سے عشق کرنا نہیں چھوڑے گا، مجھ سے عبادت کرنا نہیں چھوڑے گا۔ شیطان نے کہا کہ مولا، اگر یہ سچے عاشق ہیں اور تجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، مجھے موقع عطا فرما، مجھے موقع دے، میں ایوب کا امتحان لینا چاہتا ہوں، ایوب کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے شیطان کو مہلت دے دی، اس سے کہہ دیا کہ اے ابلیس جا، تو اپنی ساری طاقت لگا لے، اپنی ساری کوشش کر لے، مگر ایوب کے دل سے میری محبت کو نکال نہیں سکتا، ایوب کے دل سے میرا عشق نکال نہیں سکتا۔ شیطان نے اللہ سے موقع لے کر، مہلت لے کر زمین پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام شہر میں رہ رہے ہیں، سارا شہر ان کے پاس آتا ہے، وہ سارے شہر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کی۔ اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ خاندان کے لوگ، شہر کے لوگ، پڑوسی، دوست احباب سب آپ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ سب کو دیتے جاتے، سب کو خیرات کرتے، سب کو صدقہ کرتے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا اتنا مال ہے، سب سے پہلے ان کے مال کو برباد کرو۔ اس نے ایک پھونک ماری آپ کی کھیتیوں میں، ایک پھونک مارنا تھا، آپ کی ساری کھیتیاں جل گئی، اناج جل گئے، سارے درخت جل گئے، پیڑ جل گئے اور سارے پھل جل گئے، ساری کھیتی برباد ہو گئی ایک ہی پھونک میں۔ اب اس کے بعد شیطان نے غور کیا، سارا مال تو چلا گیا، اب گھر میں فخر آ گیا، تندرستی آ گئی، محتاجی آ گئی، مجبوری آ گئی، کیا اب بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ شیطان نے دیکھا اتنا سب کچھ چلا گیا، کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن نہ اللہ کی عبادت میں کمی آئی، نہ اللہ کی محبت میں کمی آئی، محبت بھی ویسی ہی دل میں ہے، عبادت بھی ویسی ہی دل میں ہے۔ شیطان نے دیکھا چلو اب میں دوسرا حملہ کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ، گھوڑے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس نے ان بکریوں میں، اونٹوں میں ایک بیماری پیدا کی۔ اچانک سے ایسی بیماری آ گئی کہ سارے اونٹ ایک کے بعد ایک مرنے لگے، ساری بکریاں ہزاروں کی تعداد میں، سارے کے سارے ایک کر کے سارے ہزاروں بکریاں مر گئی، اونٹ مر گئے، گھوڑے مر گئے۔ اب اتنا بڑا مال تھا، اتنی بڑی یہ دولت تھی، سب کچھ ختم ہو گئی۔
پھر اس کے بعد شیطان نے غور کیا، کیا اب بھی یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے مال کے جانے کے غم میں یہ روتے ہیں، یا مال جانے کے غم میں اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس نے غور کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی نہ محبت میں کچھ کمی آئی نہ عبادت میں کچھ کمی آئی۔ شیطان پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہاں اتنا نقصان پیدا ہوا، اتنا نقصان آ گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ سے وہی محبت، وہی عبادت، وہی اطاعت۔ اب اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلے اس نے کیا کیا، آپ کے مال سے آزمایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب نے فرمایا جو میرا محبوب ہوتا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں، میں جس کو پسند کرتا ہوں، پہلے اس کو بھوک سے آزماتا ہوں، بھوکا رکھ کر آزماتا ہوں، پھر اس کے مال میں کمی کر کے آزماتا ہوں، پھر اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کی جان لے کر آزماتا ہوں۔ وَمِنَ الْمَالِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر اللہ نے کہا اس کے کھانے پینے میں کمی کر کے آزماتا ہوں، اگر یہ ساری چیزوں پر وہ بندہ صبر کرے گا، اس کے بعد میں اس کو جنت کی بشارت عطا کروں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ پہلے مال شیطان نے برباد کیا، اب اس کے بعد اس نے دیکھا اتنا مال گیا، پھر بھی عبادت جیسی تھی ویسی ہی، اللہ سے ناراض نہیں، اللہ سے ناراض نہیں۔ آج ہم اللہ ایک چھوٹی سی نعمت دے کر ہم سے لے لے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ نے ایسا ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ ناراضگی جو اللہ کی دل میں آ جاتی ہے تو سمجھ جاؤ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی اللہ کے سچے بندے نہیں بنے، اللہ کے عاشق نہیں بنے۔ اگر اللہ کے سچے بندے ہوتے، اس کی محبت سچی ہوتی، اللہ کچھ دے تب بھی اس کے در پر آتے، کچھ نہ دے تب بھی اس کے در پر آتے، کچھ لے لے تب بھی اسے یاد کر دے، اگر کچھ عطا کرے تب بھی اسے یاد کرتے۔ اللہ جب کچھ دیتا ہے تبھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اگر ہمیں کچھ دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، تب ہمیں اللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر اللہ ہم سے کچھ چھین لیتا ہے تو تب اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ وہ نبی ہو کر کیسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد شیطان نے کیا کیا، دیکھا ان کی اولادیں 10 اولادیں تھیں، اب بہت محبت کرتے تھے، ہر انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی صحت مند بیٹے بیٹیاں 10 تھے، وہ سارے کے سارے ایک بڑے مکان میں آرام کر رہے تھے۔ شیطان نے ان سب کے اوپر مکان کی چھت کو گرا دیا، ساری اولادوں کے اوپر مکان کی چھت اچانک سے گر گئی، ساری اولادیں ایک ہی وقت میں انتقال کر گئی۔ یہ انسان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، کتنا بڑا غم، کتنی بڑی اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے کہ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کا جنازہ اٹھ جائے، اور وہ بھی ایک دو نہیں، ساری اولادیں ایک وقت میں انتقال کر جائے آنکھوں کے سامنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اولادوں کو مرتا ہوا دیکھا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت کم نہیں ہوئی، اس کی عبادت میں کمی نہیں آئی، اس کے عشق میں کمی نہیں آئی، ویسی ہی عبادت، ویسی ہی محبت، اور اسی طرح اللہ سے عشق کرتے رہے۔ اب شیطان نے اولاد کو بھی چھین لیا، مال بھی لے لیا، اب اس کے بعد اس نے دیکھا اب کیا بچا تھا، ان کا جسم بچا تھا، صحت تھی، تندرستی تھی۔ شیطان نے ان کے جسم میں ایک مرتبہ پھونک دیا، جسم میں پھونکنا ہی تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آنے لگ گئے، صحت چلی گئی، تندرستی چلی گئی، جسم زخمی ہو گیا، جسم سے خون بہنے لگا، اور جسم اتنا بیمار ہو گیا کہ شہر کے جو لوگ
آپ کے پاس آ کر آپ سے صدقہ لیتے تھے، خیرات لیتے تھے، مدد مانگتے تھے، سارے رشتہ دار آپ کا گھر چھوڑ کر چلے گئے، کہنے لگے یہ بڑی سخت بیماری ہے، اگر ہم جائیں گے یہ بیماری ہمیں آئے گی۔ آپ کے رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، پڑوسی آپ سے دور ہو گئے، شہر کے لوگ آپ کے گھر سے دور چلے گئے اور آپ کو کہنے لگے آپ شہر میں نہ رہو۔ ایوب علیہ السلام کو ان کی قوم کہنے لگی شہر سے باہر چلے جاؤ، اگر آپ شہر میں رہیں گے آپ کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری آئے گی، ہماری اولادوں کو آئے گی، خواتین کو آئے گی، آپ شہر میں نہ رہو، شہر سے باہر چلے جاؤ۔ شہر کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا، شہر سے باہر لے جا کر انہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہنے لگے۔ عالی شان محلات میں رہتے تھے ایوب علیہ السلام، اب شہر سے باہر، آبادی سے باہر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اب بیماری اب بڑھ رہی ہے، شیطان نے دیکھا کہ ایوب علیہ السلام کا محل چلا گیا، اولاد چلی گئی، ہزاروں کی تعداد میں جانور مر گئے، کھیتیاں چلی گئی، اناج چلا گیا، پھل چلے گئے، کھانے کی تکلیف، پینے کی تکلیف، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، صرف ایک بیوی ان کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہ رہی ہے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہوا، اللہ کی نہ محبت کم ہوئی نہ اس کی عبادت کم ہوئی، نہ سجدے کم ہوئے نہ رکوع کم ہوا، نہ اللہ کا عشق کم ہوا، ویسی ہی عبادت چل رہی ہے۔ محل میں جو عبادت کرتے تھے اس جھوپڑے میں بھی وہی عبادت، اولاد رہتے وقت اللہ سے جو محبت تھی اولاد کے انتقال کے بعد بھی اللہ سے وہی محبت۔ اب شیطان نے ان کے جسم میں اتنا زخم پیدا کر دیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کو کیڑے کھانے لگ گئے، کیڑے آپ کے جسم کے اندر جانے لگے، آپ کا گوشت کھانے لگے۔ یہاں کیڑے آپ کا گوشت کھاتے تھے اور آپ وہاں سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے تھے، یہاں کیڑے آپ کا گوشت کھاتے تھے، آپ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نماز ادا کرتے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اگر کوئی کیڑا آپ کے جسم سے نیچے گر جاتا، حضرت ایوب علیہ السلام اس کو زمین سے اٹھاتے اور کہتے اللہ نے میرے گوشت کو تیری غذا بنائی ہے، اپنی غذا چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، یہ کہہ کر نیچے کا کیڑا اٹھا کر اپنے جسم کے اندر ڈال لیتے، نیچے گرنے والے کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم میں ڈالتے تھے، ان سے کہتے تھے میرا جسم تمہاری غذا ہے، میرا گوشت تمہاری غذا ہے، میرے گوشت کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، اس کو کھا کر اپنی غذا مٹاؤ۔ یہ حال رہا ایوب علیہ السلام کا، کیا تکلیف، کیا مشکلات، کیا پریشانیاں، کیسا دور گزرا۔ اب یہ کب تک رہا؟ تاریخ میں لکھا گیا ہے، مفسرین اکرام تفسیر میں لکھتے ہیں ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں، بلکہ پورے 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے آنکھ کو بند نہیں کیا، 18 سال تک اپنی پیٹھ کو بستر پر نہیں لگایا، سوئے نہیں، رات بھر جسم میں تکلیف اتنی ہوتی، اتنا درد ہوتا، نہ رات میں نیند آتی نہ دن میں سکون آتا، کچھ نہیں، بلکہ اتنا تکلیف ہوتی رہتی، نہ اللہ کے عشق میں کمی ہوتی، نہ اللہ سے کبھی یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، میں تیرا نبی ہوں، میرے جسم کی حالت دیکھ، میرے اولاد کا کیا حال ہے، میرے مال کا کیا حال ہے، میرے گھر کا کیا حال ہے، میرے ساتھ تو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ 18 سال میں ایک مرتبہ ان کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی، ایک مرتبہ ان کی زبان سے یہ لفظ نہیں آیا کہ مولا میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے۔ اب سارا جسم کیڑے کھانے لگ گئے، بس زبان ایک باقی تھی، زبان پر بھی چھالے آ گئے، زبان زخمی ہوئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے فرمایا اے ایوب کیا تیرا صبر ختم ہو گیا، کہ یہیں تک تمہارا صبر تھا، اب تم میری بارگاہ میں اب یہ تکلیف دور ہونے کی دعا مانگتے ہو، کیا یہ تکلیف اتنی ہی برداشت کر سکتے تھے، کیا مشکل اتنی ہی برداشت کر سکتے تھے، کیا صبر چلا گیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا میرا صبر نہیں گیا،
میں اس لیے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوں کہ سارا جسم تو زخمی ہوا، میں کچھ نہیں کہا، لیکن یہ جو زبان ہے، اس زبان سے میں تیرا ذکر کرتا تھا، اب یہ ذکر کرنے والی زبان کو بھی اگر زخم ہو گیا تو تیرا ذکر کیسے کروں گا، تجھے یاد کیسے کروں گا؟ اسی لیے مولا تو نے سارے جسم کو بیمار کر دیا، کوئی بات نہیں، کم از کم زبان کو بیمار نہ کر، تاکہ میں اس زبان سے تیرا ذکر کر سکوں، تجھے یاد کر سکوں۔ اگر یہ زخمی ہو گئی تو تیری یاد کیسے ہوگی، تیرا نام کیسے لوں گا، تیرا ذکر کیسے لوں گا؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مشکلات تھی۔ شیطان نے جب یہ دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ مولا تیرا ایوب کامیاب ہو گیا، میں ناکام ہو گیا، میں نے ہر طریقے سے آزمایا، جان سے بھی میں نے آزمایا، مال سے آزمایا، اولاد سے آزمایا، مگر اس بندے میں تیری ایسی محبت ہے، ایسا عشق ہے کہ یہ بندہ نہ تو تیری عبادت کو چھوڑتا ہے، نہ تو تیری محبت کو چھوڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، میں نے کہا تھا یہ میرا سچا عاشق ہے، تو چاہے جو بھی کر لے یہ کبھی میری محبت کو دل سے جانے نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے ابلیس، کیا اور کوئی امتحان ایوب کا لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا نہیں، سارے امتحان لے لیا اور میں ہار گیا، ایوب امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ایوب، تم نے 18 سال صرف اللہ کی خاطر اتنی تکلیف اٹھائی، کبھی دعا تک نہیں کی کہ مولا میری بیماری کو شفا عطا کر، کبھی دعا نہیں کی۔ بیمار رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، روتے تھے، کبھی تکلیف کو دور ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ 18 سال کے بعد اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب اپنا پیر زمین پر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے پیر زمین پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، رب نے فرمایا اس پانی سے غسل کرو۔ ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی غسل کیا ساری بیماری ختم ہو گئی، پہلے سے بڑھ کر اللہ نے صحت عطا فرمایا، پہلے جو تندرستی تھی اس سے زیادہ تندرستی آ گئی۔ رب نے کہا کہ ایوب جو چیزیں تم سے ہم نے لی ہوئی تھی یہ سب کچھ امتحان تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب تمہیں وہ ساری چیزیں جو ہم نے لی ہے پھر سے تمہیں لوٹائیں گے۔ رب نے دوبارہ سے انہیں وہی اولاد پھر سے زندہ کر کے عطا فرمایا، پہلے سے بڑھ کر پھر کھیتیاں عطا فرمائی، پہلے سے بڑھ کر پھر بکریاں اونٹ عطا فرمائے، پہلے سے بڑھ کر پھل عطا فرمائے، پہلے سے بڑھ کر اناج عطا فرمایا۔ جو چیزیں رب نے لیا ہوا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر انہیں عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ انہوں نے اللہ کے امتحان میں صبر کیا۔ صبر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے، صبر میں اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے، صبر میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو صبر اگر بندے میں آ گیا سمجھ جاؤ ہر قسم کی اچھائی اس کے اندر آ گئی۔ اگر صبر نہیں ہے، جلد بازی ہے، جلد بازی کرنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کبھی کامیابی اللہ اس کو عطا نہیں کرتا۔ ایوب علیہ السلام نے اتنے سارے سفر سے گزر کر آپ نے جب صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، اب محل بھی آ گیا، مال و دولت سب کچھ آ گئی۔ اللہ نے پوچھا ایک دن کہ اے ایوب جب تم بیمار تھے 18 سال جو بیماری میں تم نے گزارے، کیا وہ دن اچھے تھے یا آج جو تمہیں زندگی ہم نے دی ہے، جو اولاد عطا کی، مال عطا کیا، تمہیں رزق عطا کیا، ساری نعمتیں خوشیاں عطا کی، کیا آج کی زندگی اچھی ہے؟ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا آج کی زندگی میں تو نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، لیکن یہ راحت اور سکون کی زندگی سے بہتر وہ بیماری والی زندگی تھی۔ وہ بیماری والی زندگی میں مولا وہ اتنی اچھی زندگی تھی کہ اس زندگی کے آگے یہ ساری نعمتیں میرے لیے بیکار ہیں۔ رب نے پوچھا ایوب وہ کیوں، وہ کس لیے؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ مولا
میں صبح سے شام تک بیماری سے تڑپتا رہتا، تکلیف سے تڑپتا رہتا، بھوک اور پیاس سے تڑپتا رہتا۔ ہر شام کے وقت میں تیری بارگاہ سے میرے لیے ایک آواز آتی تھی، تو فرماتا تھا کہ ایوب طبیعت کیسی ہے؟ بس ایک مرتبہ تو میری طبیعت پوچھتا تھا، ساری تکلیف بھول جاتا تھا۔ تو جب بھی میری طبیعت کو پوچھتا شام کے وقت میں، مولا تیرے پوچھنے میں اتنی لذت ملتی، اتنا لطف ملتا، تیرے پوچھنے میں اتنا مزہ ملتا، میری ساری تکلیف، ساری بیماری، ساری مشکلات تیرے ایک مرتبہ پوچھنے سے ختم ہو جاتی تھی۔ جب سے تو نے مجھے صحت دی ہے، جب سے تو نے مجھے تندرستی دی ہے، اس کے بعد سے میری خیریت کو پوچھنا تو نے چھوڑ دیا۔ نعمتیں تو مل گئی، خوشیاں مل گئی، راحتیں مل گئی، اولاد مل گئی، مگر ہر دن جو تو مجھ سے بات کرتا تھا، وہ بات کرنے کا سلسلہ جو رک گیا، تو سوچتا ہوں اس بیماری میں کتنا اچھا ہوتا تھا کہ ہر دن مولا تو میری طبیعت کو پوچھتا تھا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ایک مرتبہ صحت اور طبیعت پوچھنے میں اتنا لطف اور اتنا مزہ آتا تھا، وہ زندگی بھر کی ساری مشکل کو بھول جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ رب کی محبت جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، رب کی محبت، اور جس بندے کو مل جاتی ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس محبت میں جو بندے کو سکون ملتا ہے، اللہ کے عشق میں جو اس کو راحت ملتی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں اس کو نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حسن کا دیدار کراتا ہے، اللہ انہیں اپنے حسن کی زیارت کراتا ہے۔ اس دیدار میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک شخص سے ملاقات، نوجوان تھا، اس نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو بلایا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا، انہیں بٹھا کر باغ کا ٹھنڈا پانی پلایا، درخت کے پھل کھلائے، کھجور کھلائے، انگور کھلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، خوش ہو کر اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، تیری خدمت سے بڑا خوش ہو گیا ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو دعا مانگوں گا اللہ تجھے عطا کرے گا، تو کیا چاہتا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ مجھے اپنا عشق عطا فرمائے، مجھے عاشق بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو تو مانگ رہا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، میں دعا تو کر دوں گا لیکن تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری آرزو ہے، مجھے اللہ کی عشق کی ضرورت ہے، میں اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنی محبت؟ اس نے کہا اللہ سے کہو کہ مجھے بہت عشق عطا کرے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے اتنی دعا کروں گا کہ تجھے کم سے کم عشق عطا کرے۔ اس نے کہا چلو اگر یہ بات ہے، اللہ سے کہو کہ ایک کنکر کے برابر کا عشق مجھے عطا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک کنکر کے برابر عشق اللہ اگر تجھے عطا کرے گا، وہ بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس کو سنبھال نہیں سکے گا۔ تو اس نے کہا تو اللہ سے کہو کہ آدھے کنکر کے برابر مجھے عشق عطا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا اس نوجوان کو آدھے کنکر کے برابر عشق عطا فرما دے۔ دعا کر کے چلے گئے۔ پھر کئی دنوں کے بعد اسی بستی سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے اسی باغ میں آ کر دیکھا وہ نوجوان نظر نہیں آئے۔ لوگوں سے پوچھا، چند دن پہلے یہاں ایک نوجوان رہتا تھا، یہاں کے درختوں کو پانی دیتا تھا، یہاں کے درخت کی باغ کی نگرانی کرتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ لوگ کہنے لگے چند دنوں تک تو بہت اچھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، چند دنوں سے اس نے اپنا باغ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، اب وہ پہاڑوں میں جا کر رہتا ہے، پہاڑ سے نیچے نہیں آتا، بس جنگلات میں رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، بس آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم سب نے اس کو پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا، اس کو اپنے پاس لا نہیں رہے ہیں۔
جب یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے سنی، ان سے پوچھا وہ کس پہاڑ پر رہتا ہے بتاؤ۔ لوگوں نے پہاڑ کا پتہ بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کرتے کرتے پہاڑ کے پاس گئے۔ پہاڑ کے پاس جا کر دیکھا کہ وہ بندہ بس آسمان کی طرف نظر لگایا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، اس نے ایک نظر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے۔ آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے اس کو ہلایا، پھر بھی آپ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کو بات کرنے کی کوشش کی، پھر بھی بات نہیں کر رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کیسا نوجوان ہے، چند دن پہلے میری خدمت کی، میرا ادب کیا، میں نے اس کے حق میں دعا کی، مگر یہ آج میں سامنے کھڑا ہوں، نہ بات کر رہا ہے، نہ میرے سلام کا جواب دے رہا ہے، نہ میرا ادب ہے، نہ میری تعظیم ہے، یہ کیا ہو گیا نوجوان کو؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اس نوجوان کا معاملہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا کہ عیسیٰ تم نے جو دعا مانگی تھی کہ میں اس کو اپنے عشق کی آدھے کنکر کے برابر اس کے دل میں پیدا کر دوں، میں نے آدھے کنکر سے بھی کم اپنا عشق اس بندے کے دل میں پیدا کیا۔ اب اس کا حال یہ ہے، اگر تم اس کو تلواروں سے 2 ٹکڑے بھی کر دو، اس کی زبان سے اف تک نہیں نکلے گا۔ یہ اللہ کے عشق میں اب ایسے گم ہو گیا، ایسے کھو گیا، تم اس کو کاٹو، اس کو مارو، اس کو آرے سے چیر دو، اس کو تلواروں سے ٹکڑے کر دو، یہ تمہیں اف تک نہیں کہے گا، کیونکہ یہ محبت خدا میں، عشق کے خدا میں یہ کھو گیا ہے، یہ عشق خدا میں گم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاشقوں کو جو اپنا حسن دکھاتا ہے، اللہ کا حسن، اللہ کے حسن کے پردے جس بندے نے دیکھ لیے، وہ دنیا کی گندگی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ دنیا اس کو گندگی نظر آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے اس گندگی کو کیا دیکھوں، اس رب سے، اس رب کا دیدار ہو گیا، اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، اس صحابی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ حضور کی مجلس میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، حضور کی زیارت کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، انہیں پتہ چلا، وہ بکریاں چرا رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ حضور پردہ فرما گئے۔ وہ اسی مقام پر، اسی جنگل میں انہوں نے زمین سے پتھر اٹھائے، اپنی دونوں آنکھوں کو انہوں نے زخمی کر دیا، دونوں آنکھوں کو پھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو تم نے زخمی کیا، آنکھوں کو پھوڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں حضور کو دیکھنے کے بعد اب اس دنیا کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، میرا آخری دیدار صرف حضور کی زیارت تھی، اب زیارت رسول کے بعد ان آنکھوں سے غیر چیزوں کو کیا دیکھوں؟ جس نبی کا دیدار ہوا، اب اس کے بعد کوئی دوسری چیز دیکھنا میرے دل کو پسند نہیں ہے۔ عشق اور محبت اللہ جب کسی بندے میں پیدا کر دیتا ہے، اس عشق اور محبت کے آگے دنیا کی ہر چیز حقیر اور کمتر نظر آتی ہے۔ عشق رسول اور عشق مصطفیٰ اور عشق خدا جس بندے کو مل گیا، اللہ نے اس کو اپنے خزانے عطا فرما دیے۔ اس امت محمدیہ میں ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی مثال اگر آج ہم سنیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ کیسے عاشق خدا تھے؟ ایک حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت احمد رفاعی ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں اور ان کے کافی سارے مریدین ہیں، ایک سلسلہ ہے رفاعی سلسلہ۔ حضرت احمد رفاعی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہی ہے، 700 سال پہلے کے ولی کامل ہے۔ یہ جب مدینہ منورہ پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی، اتنا حضور کا عشق دل میں تھا کہ آقا کی جالیوں میں پہنچے اور کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک جب کبھی ہوا میرے آگے سے گزرتی تھی، میں ہوا کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں سلام پہنچاتا تھا، آج میں خود سلام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اب میں آپ کے مبارک ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حضور سے فریاد کر رہے ہیں،
اور حضور سے التجا کر رہے ہیں کہ حضور آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں، یہ میری درخواست ہے، یہ میری فریاد ہے۔ تو آپ کی زندگی میں لکھا گیا، کتابوں میں آتا ہے، حضرت احمد رفاعی اسی جگہ حضور کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو گئے، روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر بار بار سلام کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، حضور کے مبارک ہاتھ کو چومنے کی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضور کے روضے کے اطراف میں تھے۔ جب حضرت احمد رفاعی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے کرتے کافی گھنٹے گزر گئے، اب اس جگہ سے ہل نہیں رہے تھے، وہاں سے ہٹ نہیں رہے تھے، تو تاریخ میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے اپنے عاشق کو دیکھا کہ یہ عاشق یہ آپ کے روضے سے، آپ کی قبر مبارک سے ہل نہیں رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے عاشق کی خاطر اپنے روضے کے باہر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کو اپنی قبر مبارک سے باہر حضور نے آگے بڑھایا۔ حضرت احمد رفاعی نے آپ کے مبارک ہاتھ کو چوما اور پھر حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا، حضور کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ مبارک کو اپنی قبر میں واپس جیسے تھا حضور نے اسی طرح سے رکھ لیا۔ اس منظر کو ایک دو نہیں بلکہ 90,000 لوگوں نے اس منظر کو اس وقت میں دیکھا تھا۔ 90,000 لوگوں نے منظر دیکھا۔ عشق اگر سچی ہو نبی سے، اللہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں وہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ جس کو بندے نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں محبت خدا میں، محبت رسول میں۔ ایک روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عبادت گزار، اس بندے نے اللہ کی جو عبادت کی تھی 70 سال عبادت کی، 70 سال کی عبادت اس نے پہاڑ پر جا کر کی۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی، فرمایا کہ جا کر اس بندے سے کہو کہ میں نے اس کی 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا، اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ 70 سال میں اس نے جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی محنت کی، راتوں میں جاگا، دن میں روزے رکھا، میری کتاب کو پڑھا، ذکر کیا، تسبیح کیا، ان میں سے ایک نیکی قبول نہیں کی، ایک عبادت قبول نہیں کی، ایک رکعت قبول نہیں کی۔ جاؤ اس سے کہہ دو۔ وہ نبی آ کر انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ رب نے تیری 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا۔ 70 سال میں نہ ایک رکعت قبول ہوئی، نہ ایک نماز قبول ہوئی، نہ ایک روزہ قبول ہوا۔ اس بندے نے جب یہ سنا، یہ کیا، یہ خبر کتنی بڑی خبر تھی، اس نے یہ سننا ہی تھا۔ اس نے اس نبی سے پوچھا کیا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا میرے رب نے یہی کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تیرے رب نے یہی کہا۔ اتنا سننا تھا، وہ شخص خوشی سے جھومنے لگا، وہ خوشی سے جھومنے لگا، وہ خوش ہوتا، جھومتا، ہنستا، اتنا خوشی مناتا کہ وہ نبی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے تو سوچا تھا یہ خبر سن کر تو روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، تو کہے گا کہ یہ کیسی مصیبت آ پڑی، زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی، زندگی بھر تو نے جو کچھ کیا سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں تو سوچا کہ تو پاگل ہو جاتا، لیکن یہ تو نے کیا کیا، یہ تو خوش ہو رہا ہے، کیا یہ خوشی کی کیا بات ہے؟ اس میں خوشی کی کوئی بات ہی نہیں، یہ تو غم کی بات ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے 70 سال عبادت کی، میں نے اللہ کے لیے عبادت کی، مجھے اس بات سے کوئی لینا نہیں کہ میرے رب نے میری عبادت قبول کی یا نہیں کی۔ میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ 70 سالوں میں میرے رب نے ایک مرتبہ مجھے یاد تو کیا، ایک مرتبہ رب نے مجھے یاد تو کر لیا۔ وہ چاہے میری عبادت قبول کرے یا نہ کرے، وہ مالک ہے، لیکن ان 70 سالوں میں میرے رب نے میرا نام لے کر جو مجھ سے کہا کہ میں نے تیری عبادت قبول نہیں کی، بس اس کا مجھے یاد کر لینا میرے 70 سال کی عبادت کی کامیابی ہے۔ میں خوش اس بات سے ہو گیا کہ میرا رب مجھے ایک مرتبہ یاد تو کر لیا ہے۔ یہ عشق ہے، محبت اسے کہتے ہیں۔ جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ جہنم سے ڈر کر
عبادت نہیں کرتا، اسے جہنم کا ڈر ہوتا ہے، وہ نہ جنت میں داخل ہونے کے لیے عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کی آگ سے ڈر کر عبادت کرتا ہے، وہ تو عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ میرا مولا راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بہت بڑی ولیہ خاتون گزری ہیں۔ آپ کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ بیمار رہتی تھی، ایک ہلکا سا بخار آپ کو ہمیشہ رہتا تھا، اور جس دن آپ بیمار رہتی تھیں اس دن آپ اللہ کا شکر ادا کر کے 200 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی، اور جس دن آپ بیمار نہیں رہتی تھیں اس دن اللہ کی بارگاہ میں روتی تھی، رو کر فرماتی کہ مولا کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کیا رابعہ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جو تو نے آج اس کو بیمار نہیں بنایا؟ بیمار ہوتی تو خوش ہو جاتی، اس خوش ہو کر اس کے شکریے میں 200 رکعت نفل نماز پڑھتی، بیمار نہیں ہوتی تو آپ بے چین ہوتی، روتی اللہ سے کہ مولا آج تو نے بخار کیوں نہیں عطا کیا، آج تو نے بیمار کیوں نہیں بنایا، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو ان سے پوچھا گیا کہ بیماری پر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیماری نہیں آنا ہے، بیماری نہیں ہونے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، بیماری آنے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں، آپ کا معاملات تو الگ، آپ بیمار جب ہوتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں، بیمار نہیں ہوتی تو آپ ناراض ہوتی ہیں، اللہ سے کہتی ہیں، دعا مانگ مانگ کر بیماری لیتی ہے، دعا مانگ مانگ کر اللہ سے کہتی ہے کہ مولا مجھے بیماری عطا کر، بیماری عطا کر۔ تو وہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے، رابعہ بصریہ نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بندے ہیں، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صحت مند ہیں، چل رہے ہیں، تندرست ہیں، سو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان سارے بندوں میں اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بیماری عطا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو یاد ہوں، میرے رب نے یاد رکھ کر مجھے بیماری عطا کی ہے، اگر میں یاد نہیں رہتی اللہ کو تو وہ بھی مجھے عام لوگوں کی طرح اسی طرح کھاتے پیتے صحت مندی کی زندگی دے دیتا۔ جب وہ مجھے بیمار بناتا ہے اس کی بیماری میں بہت لطف آتا ہے، اس کی بیماری میں بہت مزہ آتا ہے، اس کی بیماری میں مجھے خوشی ملتی ہے، اور جب صحت مند ہوتی ہوں صحت مندی میں نہ وہ خوشی ملتی ہے، نہ وہ سکون ملتا ہے، نہ وہ راحت ملتی ہے۔ بیماری میں اللہ والوں کو سکون ملتا تھا، خوشی ملتی تھی، صحت مندی میں نہ وہ سکون ملتا تھا، نہ وہ راحت ملتی تھی، نہ ان کو وہ خوشی ملتی تھی۔ یہ محبت کی، عشق کی، اللہ سے تعلق کی نشانی ہے، یہ جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس دنیا سے اپنا تعلق نہیں توڑیں گے۔ فرعون کی ایک بیوی تھی جن کا نام حضرت بی بی آسیہ ہے، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرعون کی بیوی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں اپنے پاس رکھا، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، ان کی پرورش کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی، جب فرعون سے کہا کہ فرعون تو اللہ پر ایمان لا لے، تو اس نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ نے جب اس کو اللہ کی طرف بلایا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں خود خدا ہوں۔ اب فرعون نے خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ پہلے فرعون بھی عبادت کرتا تھا، فرعون بھی سجدہ کرتا تھا، فرعون شروعات میں، ابتدا میں فرعون اللہ کا نافرمان نہیں تھا، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے فرعون کو بہت لمبی زندگی عطا فرمائی۔ فرعون کی جو زندگی تھی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی زندگی تھی، کئی سو سال وہ دنیا میں زندہ رہا، بعض روایتوں میں 1000 سال تک اس کی عمر بتائی، لیکن اس عمر میں فرعون 400 سال تک کبھی بیمار نہیں ہوا، صحت مند رہتا تھا، تندرست رہتا تھا۔ 400 سال اس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی بخار نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، عام لوگوں کی زندگی میں مشکلات بھی آتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، میری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا
جب میں عام لوگوں کی طرح بیمار بھی نہیں ہوتا، اللہ نے مجھے آسانی سے بادشاہت عطا کی، حکومت عطا کی، سلطنت عطا کی، مصر کا تاج عطا فرمایا، مصر کا تخت عطا فرمایا، سکون عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، 400 سال سے کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی پریشان نہیں ہوا، کبھی مصیبت زدہ نہیں ہوا، کبھی تکلیف میں نہیں آیا، تو اس نے سوچا میں عام انسان نہیں ہوں، میں خدا ہوں۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ کب کیا؟ جب اس کی زندگی میں سکون آ گیا، جب اس کی زندگی میں راحت آ گیا، جب اس کی زندگی میں بیماری نہیں تھی۔ انسان کے پاس حد سے زیادہ سکون بھی جب آتا ہے، وہ بھی اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ حد سے بڑھ کر راحت، حد سے بڑھ کر مال کا آنا، صحت مندی آنا زیادہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کو اللہ کی جتنی نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ سے اتنا دور ہوتا ہے۔ اللہ اگر صحت اور تندرستی عطا کر دے، اس کو خوشیاں عطا کر دے، راحت عطا کر دے، سکون عطا کر دے، تو کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کب آتا ہے؟ جب وہ مشکلات میں آ جائے، غم میں آ جائے، بیمار ہو جائے، تڑپ جائے، پریشان ہو جائے، تب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تب دعا کرتا ہے۔ تو وہ تکلیف، وہ بیماری، وہ مصیبت بہت اچھی ہے جس سے اللہ یاد آ جائے، اور وہ نعمت، وہ اللہ کی رزق، وہ خوشیاں، وہ راحت جو بندے کو اللہ سے دور کر دے، وہ بندے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر مشکل آ گئی، غم آ گیا، تکلیف آ گئی، اس بہانے سے تو ہم نماز کو آئیں گے۔ بیمار ہو گئے، اس بہانے سے تو نماز کو آ کر دعا کریں گے۔ اگر کوئی مشکل آ گئی تو اس بہانے سے تو آ کر سجدہ کریں گے، اس بہانے سے تو آ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اس بہانے سے تو آ کر اللہ سے منت کریں گے، اس بہانے سے تو آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم کچھ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائیں گے۔ تو انسان کے لیے مشکلات کا آنا اچھا ہے۔ مشکلات کی وجہ سے بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تکالیف کی وجہ سے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے بندہ دعا کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں نہ ہو تو کون اللہ کو یاد کرے گا؟ جتنا سکون بندے کی زندگی میں آئے گا اتنا گناہوں کے راستے پر چلا جائے گا، جتنا اس کی زندگی میں راحت ملے گا اتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی کی طرف وہ چلا جائے گا۔ یہ تکالیف، مشکلات اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو نہ آئے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کو نہ آئے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کو نہ آئے۔ تو فرعون کا یہی معاملہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو ہر چیز ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس نے خود کو خدا سمجھ لیا، کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ تو ہر ایک چیز آ گئی، اب اس نے اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، وہ نہ مانا۔ پھر فرعون کی بیوی کے پاس آئے جن کا نام حضرت بی بی آسیہ ہے۔ حضرت بی بی آسیہ سے آ کر کہا کہ آپ ایمان لائے۔ حضرت بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت بی بی آسیہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے بلا کر کہا تم فوراً اسلام چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تو تمہارے لیے میں اور زمینیں، جائیداد، مال و دولت، ہیرے جواہرات، زیورات تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اگر تم نے یہ دین نہیں چھوڑا، موسیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا، تو تمہارے لیے سخت ترین عذاب دوں گا۔ حضرت بی بی آسیہ فرماتی ہیں کہ اے فرعون، تو نے اگر مجھے عذاب دینا ہے تو کتنا بھی عذاب دے لے، دنیاوی زندگی کی حد تک دے سکتا ہے، میرے جسم کو تکلیف دے سکتا ہے، لیکن موت کے بعد میرے لیے جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ زندگی میں تو جو کر سکتا ہے میرے ساتھ کر لے، لیکن یہ دین میں چھوڑنے والی نہیں۔ تو ظالم نے کیا کیا؟ حضرت جو یہاں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی،
اس نے آپ کے جسم سے جو کھال ہوتی ہے ایک خصاب کو اس نے بلایا، خصاب کو بلا کر کہا جس طرح تم ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے کھال نکالتے ہو، اس کے جسم سے بھی اسی طرح سے کھال کو نکالو۔ وہ زندہ ہے، ان کو اسی حالت میں ان کے جسم سے کھال نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کتنی انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں حالت، وہ بیداری کی حالت میں ہے، زندہ ہے، جسم سے کھال کھینچی جا رہی ہے۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون نے ایک طرف محل دکھایا، محل کے آگے انہیں باندھ دیا گیا اور انہیں کہا گیا یہ آنکھوں سے محل دیکھو، اگر محل چاہیے تو موسیٰ کا دین چھوڑو، اگر یہ محل نہیں چاہیے تو تیار ہو جاؤ، تمہیں اسی حالت میں جسم سے کھال تمہاری نکالی جائے گی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے کتنا مضبوط ایمان تھا۔ ایک طرف دنیاوی ہر نعمت ہے، ایک طرف سلطنت ہے، حکومت ہے، تخت و تاج ہے، مصر کی بادشاہت ہے، خزانے ہیں، مصر کے خدموں میں پڑے ہوئے ہیں، محلات ہیں، دنیاوی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، آپ نے دنیاوی ساری نعمتوں کو ٹھوکر مارا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کی خاطر آپ نے اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا کہ اس ظالم نے آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹنا شروع کیا۔ فرعون نے ان کے جسم سے کھال نکالی، ان کے آنکھیں نکالی، ان کے ہاتھ کاٹے، اتنا جیسے کوئی خصاب کسی بکری کو جس طرح کاٹتا ہے اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ آپ نے ہر تکلیف کو برداشت کیا لیکن دین موسیٰ کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے، اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی تکلیف نظر نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، آقا علیہ السلام کی زندگی میں کیا تکلیفیں تھیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کی زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں آئی جتنی میری زندگی میں تکلیفیں آئی۔ حضور نے جتنا برداشت کیا کسی نے اتنا برداشت نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھے، حضور علیہ السلام کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، حضور کے گھر میں 2 مہینے تک روٹی نہیں پکتی تھی۔ آقا علیہ السلام آپ کی پاک بیویاں 60 دنوں تک صرف کھجور اور پانی پر اپنی زندگی گزارتے تھے، کھجور اور پانی پر۔ اتنی مشکلات کا دور تھا۔ بعض صحابہ کرام وہ تھے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فجر کے وقت میں آقا علیہ السلام صحابہ کے پاس تشریف لائے۔ ایک چند صحابہ ایسے تھے حضور کی بارگاہ میں، وہ ایک صحابی کے جسم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کے جسم کے پیچھے اپنا جسم چھپا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ حضور یہ جو اپنا جسم دوسرے صحابی کے پیچھے چھپا رہے ہیں وہ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے بھی ایک کپڑا نہیں ہے، ان کے جسم کو چھپانے کے لیے لباس نہیں تھا۔ ایک صحابی کے جسم کو سامنے رکھ کر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جسم چھپانے تک، لباس تک ان کے جسم پر نہیں تھا، مگر دین سیکھنے کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں آ کر بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ قرآن تم پڑھ رہے ہو، آج تم اتنی تکلیفوں میں ہو کہ تمہارے پاس ان صحابہ کرام جو 70 صحابہ تھے جو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے رہتے تھے، نہ ان کا کوئی کاروبار تھا، نہ ان کی کوئی تجارت تھی، نہ ان کا سر پر مکان تھا، نہ ان کے سر پر چھت تھی، پہننے کو لباس نہیں تھا، کچھ نہیں، بھوکے پیاسے بس حضور سے حدیث سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تمہاری یہ ساری تکلیفیں، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ دنیا کی چند دنوں کے لیے ہے، اس کو برداشت کر لو،
اس کے صدقے میں اللہ تمہیں قیامت کے دن جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس زندگی کی مشکلات کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی زندگی کو راحت اور سکون کا بنانے کے لیے حرام راستوں پر مت جاؤ، اپنی زندگی کو عیش و آرام کے لیے تم اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو، آخرت کو برباد نہ کرو۔ حضور نے فرمایا یہ چند سالہ زندگی ہے، اس کو ختم ہونا ہے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ قیامت ہے، جس کو نہ کبھی فنا ہونا ہے نہ جس کو کبھی ختم ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا اس قیامت کے دن کو یاد رکھو جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس زندگی کے آگے یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ زندگی ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے برابر ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ خبروں سے اٹھیں گے اور ان کے نامہ اعمال کھول کر پڑھا جائے، جب نامہ اعمال پڑھتے رہیں گے انہوں نے جو جو گناہ کیا، نافرمانیاں کی، وہ پڑھیں گے تو جو گناہ گار ہیں وہ گناہ گار کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں جو کفار و مشرکین ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ لوگ اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہیں گے مولا کاش میں مٹی بن جاتا تو اچھا ہوتا، مٹی بن کر ختم ہو جاتا اچھا ہوتا، آج کتنا حساب دینا پڑ رہا ہے، ایک ایک زندگی کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ہفتے کا، ایک ایک مہینے کا کتنا حساب دینا پڑ رہا ہے۔ کاش میں مٹی بن جاتا، نہ حساب دینے کی ضرورت پڑتی، نہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ضرورت پڑتی۔ اور ان سے پوچھا جائے گا تم لوگ دنیا میں کتنے دن گزار کر آئے ہو؟ وہ دنیا میں 80 سال 90 سال 100 سال رہ کر آئے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے آج قیامت کا دن دیکھ کر ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے دنیا میں صرف ایک لمحہ زندگی گزار کر یہاں آئے ہیں، ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ زندگی لگے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کا سب سے ہلکا جو عذاب ہے ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ، صرف ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں رکھ کر اس کو لے کر آؤ۔ وہ ایسا بندہ ہوگا جس نے اپنی ساری زندگی راحت اور سکون میں گزاری ہوگی، اس نے اپنی زندگی میں تکلیف کیا ہے وہ نہیں دیکھا ہوا ہوگا، مشکل کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا، پریشانی کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہوگی۔ تو وہ بندہ، اس کو یہ اللہ کا حکم فرشتوں کے لیے ہوگا یہ راحت اور سکون میں زندگی گزارنے والے بندے کو لے جاؤ جس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی، اس کو لے جا کر ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں رکھ کر باہر لاؤ۔ فرشتے لے جائیں گے، ایک لمحے کے لیے جہنم میں رکھ کر باہر لائیں گے۔ اب اس سے سوال کریں گے، پوچھیں گے اے بندے بتا تجھے کیسے لگ رہا ہے؟ وہ کہے گا مجھے ایسے لگ رہا ہے پیدائش کے دن سے لے کر آج تک سکون کیا ہے، راحت کیا ہے، آرام کیا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ ایک لمحہ جہنم میں رہ کر آنے کے بعد زندگی بھر کا سکون بھول جائے گا، زندگی بھر کی راحت بھول جائے گا، زندگی بھر کی خوشیاں بھول جائے گا۔ وہ یہ کہے گا میں نے آج تک نہ کوئی خوشی دیکھی، نہ کوئی راحت دیکھی، نہ کوئی سکون دیکھا، نہ کوئی نعمت دیکھی، میری زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے۔ ایک لمحہ جہنم میں جا کر آنے کے بعد اس کو ایسے لگے گا میں پیدائش سے لے کر آج تک صرف تکلیفوں میں، مشکلوں میں ہوں۔ ایک لمحہ جہنم کا اتنا دردناک ہوگا زندگی بھر کا سکون بھلا دے گا۔ پھر ایک بندے کو لایا جائے گا، وہ ایسا بندہ ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، راتوں میں جاگا ہوگا، مصلی پر کھڑا ہوگا، دن میں بھوکا پیاسا رہتا تھا روزہ رکھ کر، رات میں اپنا بستر چھوڑ کر نیندیں قربان کر کے نماز تہجد میں کھڑا ہوتا تھا، رب کی بارگاہ میں اس کا کلام سنتا تھا، اللہ کا قرآن سنتا تھا، اتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی ہوگی اللہ کے کلام کے لیے۔ اب اس بندے کو لایا جائے گا،
اس نے ساری زندگی نہ کوئی خوشی دیکھی ہوگی، نہ کوئی سکون دیکھا ہوگا، نہ کوئی راحت دیکھی ہوگی، نہ کوئی اچھائی دیکھی ہوگی، زندگی بھر تکلیفوں میں ہی رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ جنت میں، ایک لمحہ رکھ کر لے کر آؤ، ایک لمحہ بس اس کو لے کر فرشتے جائیں گے اور جنت میں صرف ایک لمحہ اس کو رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے بندے اب بتا تجھے کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا مجھے ایسے لگ رہا ہے پیدائش سے لے کر آج تک بس میں تیری نعمتوں میں ہی رہا، مجھے آج تک کوئی مشکل نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی تکلیفوں کا سلسلہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں آئی، میں نے ہمیشہ خوشیاں ہی دیکھی ہے، راحت ہی دیکھی ہے، سکون ہی دیکھا ہے، تیری نعمتیں ہی دیکھی ہے، اچھائی ہی دیکھی ہے، زندگی بھر کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا ایک لمحہ جنت میں جا کر آنے کے بعد، ایک ہی لمحہ سب کچھ بھلا دے گا، کچھ اس کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کا ایک لمحے کا سکون 100 سال کے غم کو بھلا دیتا ہے، ایک لمحے کا سکون زندگی بھر کی مشکلات کو بھلا دیتا ہے، اور جہنم کا ایک لمحے کا عذاب، جہنم کی ایک لمحے کی جو تکلیف ہے اس کے زندگی بھر کے آرام کو، سکون کو، اس کی راحت کو سب کچھ ختم کر دیتی ہے، ایک لمحے کا سکون۔ تو آپ غور کریں ہماری زندگیاں بس مختصر سی رہ گئی ہے، بس چھوٹی سی زندگیاں ہیں، کب ختم ہو جائے، کب یہ سانس کٹ جائے اور کب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے پتہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی ایک لمحے کی زندگی کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یہ ایک سیکنڈ کی زندگی ہے قیامت کے مقابلے میں، خبر کی زندگی کے مقابلے میں، قیامت کی زندگی کے مقابلے میں ایک لمحے کی زندگی، یہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم ہزاروں سالوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ایک سیکنڈ دنیاوی زندگی کو راحت کی، سکون کی بنانے کے لیے، عیش و آرام کی بنانے کے لیے، اس زندگی کی اچھائی کے لیے، اس زندگی کے نام کے لیے، اس دنیاوی زندگی کی شہرت کے لیے، دنیاوی زندگی کی عزت کے لیے اپنی ہزاروں سالوں کی خبر کو برباد کرتے ہیں، آخرت کو برباد کرتے ہیں، قیامت کو برباد کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، حضور کو ناراض کرتے ہیں، اللہ قرآن کے احکامات کو ختم کر دیتے ہیں، سب کچھ ختم کر دیتے ہیں صرف چند سالوں کے لیے، چند سال کی زندگی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں ایک مسافر بنا کر بھیجا، ہم سفر پر ہیں، یہ ہم مسافر ہیں، یہ سفر بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ مسافر کی زندگی کیا ہے؟ جو شخص سفر کرتا ہے، یہاں سے کہیں ہمیں جانا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ مسافر ہیں، ایک چھوٹا سا سامان لیتے ہیں، سفر میں کوئی وزن سامان انسان اپنے ساتھ نہیں رکھتا کیونکہ سفر میں تکلیف ہو، آسان سا ایک چھوٹی سی بیگ رکھ لیتے ہیں تاکہ سفر میں تکلیف نہ ہو۔ ایک 200-300 کلومیٹر کے سفر میں ہم زیادہ سامان لے کر نہیں جاتے تاکہ سفر میں تکلیف نہ ہو۔ ہزاروں سالوں کا قیامت کا سفر ہے، اس کے لیے دنیا میں کیا کیا سامان اٹھا رہے ہیں، لاکھوں روپیے، ہزاروں روپیہ ہم اٹھا رہے ہیں، جما رہے ہیں، ارے وہاں کیا حساب دیں گے؟ وہاں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، کیا حساب دیں گے؟ کتنا مشکل ہوگا وہ سفر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کرے۔ یہ راتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، ان راتوں کو بیکار جانے مت دو۔ یہ ہماری جہنم سے نجات کے لیے راتیں ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے راتیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتیں ہیں، ہمارے قبر کو اندھیرے سے بچانے کے لیے راتیں ہیں، ہماری قبر کو نور سے روشن کرنے کی یہ راتیں ہیں۔ ان راتوں کو سونے میں نہ لگاؤ۔ نیند تو ساری زندگی سونا ہی ہے، قبر میں سونا ہے، قبر میں ہزاروں سال سوتے رہنا ہے۔ چند دن ہیں رمضان کے، اور کتنے دن باقی رہ گئے؟ صرف اور صرف ماہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، 6-7 دن رہ گئے۔ اب ان میں ایک دو دوسری رات کا رات یہ ختم ہوگی اور 3 راتیں بچ جائے گی۔ 1-2-3 راتیں رہ گئی ہیں،
اب پتہ نہیں اللہ نے کیا یہ زندگی، یہ رمضان زندگی کا آخری ہوگا یا اس کے آگے بھی کوئی رمضان نصیب ہوگا۔ اگر اس کے آگے بھی رمضان نصیب کرے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر رب نے اسی رمضان کو آخری رمضان کسی کا لکھ دیا تو ان راتوں کی عبادت ہماری خبروں میں کام آ جائے، ان راتوں کی عبادت ہمارے لیے قیامت میں کام آ جائے گی، ان راتوں کی عبادت ہمارے لیے میدان محشر میں کام آ جائے گی۔ گزشتہ سال کئی سارے وہ چہرے تھے جو عبادتوں میں مصروف تھے، آج وہ خبروں میں، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ آئندہ سال کتنے رہیں گے کتنے نہیں رہیں گے اس بات کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 4 راتیں بچ گئی ہیں، ان راتوں میں نماز تہجد ادا کرے۔ تھوڑی دیر میں نماز تہجد شروع ہوگی، ہم 10 پارے سنائیں گے۔ پہلی تاخرات میں 10 پارے مکمل ہوئے، اب اس تاخرات میں 10 پارے انشاءاللہ سنائے جائیں گے۔ تیسری تاخرات میں 10 پارے سنائیں گے تو مکمل ایک قرآن ختم ہوگا۔ پھر اس کے بعد شب قدر میں پھر ایک دوسرا قرآن شروع ہوگا۔ شب قدر اور اس کے بعد 2 راتوں میں آدھا آدھا قرآن کر کے 15 پارے کر کے قرآن ختم کریں گے۔ پھر آخری تاخرات میں ایک رات میں پھر ایک قرآن ختم کیا جائے گا، یعنی مکمل ایک مہینے میں اس مسجد میں آپ 5 قرآن پاک ہم مکمل کرتے ہیں اس مہینے میں۔ تو لہٰذا یہ سننے کا موقع آپ کو مل رہا ہے، یہ سننے کا موقع ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اتنا بہترین موقع ہے، ہم 10 پارے آج کی رات انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جب تہجد کی نماز شروع ہوگی اور جیسے ہی 10 پارے ہوں گے اس کے بعد دعا کی جائے، خصوصی دعا ہے۔ یہ دعا بڑی اہم ہے۔ ماہ رمضان کی تاخرات میں تہجد کے بعد ہم اگر دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ یقیناً اس دعا کو قبول فرمائیں، وہ دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ ہم محنت کر کے اللہ سے اس کی مزدوری مانگ رہے ہیں۔ صبح میں ہم بھوکے پیاسے رہ کر ہم نے محنت کری اور اب تہجد پڑھ کر رات میں محنت کی، رات کی نیند کو قربان کیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو رب سے ہم اپنی محنت کی مزدوری مانگ رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ایک مالک کسی مزدور سے محنت کرا کے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ ایک انسان جب کسی سے کام لے کر خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، وہ تو اللہ ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں رات بھر محنت کر کے دن میں بھوکے پیاسے رہ کر اگر اس سے مانگیں گے تو وہ کیسے خالی ہاتھ بھیجے گا؟ وہ یقیناً خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ ہم اس یقین سے اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا ہماری جو دعائیں ہیں اس دعاؤں کو تو قبول فرما۔ تو تہجد ہوگی پہلے، تہجد کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ سحری کا بھی اہتمام ہے۔ آپ تمام تہجد میں بھی شریک ہونا ہے، دعا میں بھی آپ کو شریک ہونا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر آپ رہیں، وضو کر لیں، طہارت سے فارغ ہو جائیں، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ہم تہجد کی نماز شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تاخراتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان تاخراتوں میں کثرت سے قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا قرآن پاک سے ہمیں بے انتہا محبت عطا فرما، قرآن پاک سے ہمیں بے انتہا عقیدت عطا فرما۔ قرآن پاک کو ہماری زبانوں پر، ہمارے سینوں پر نقش فرما دے۔ مولا ہماری ان عبادتوں کو ہماری آخرت میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا، ہماری قبر میں عذاب سے نجات کا ذریعہ بنا۔ ان عبادتوں کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں مولا ہمیں کامیابی عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔